السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے اماں یوٹیوب ابا ٹک ٹاک۔ ہوتا یہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹائم دیں، ہمیں اپنے وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ ماں نے یوٹیوب کے اوپر ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں، وہ کون کون سے منحوس ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں نا، سنگیرا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور راہ عشق اور اس طرح کے ہم سفر۔ اور ابا نے نیوز دیکھنی ہوتی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر انہیں ٹوٹے دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جو پیرنٹنگ کا اصل کام ہے وہ موبائل کے اوپر آ گیا ہے۔ اب بچہ ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہوتا ہے، بچہ یوٹیوب کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ حد یہ 2 ڈھائی سال 3 سال کا آپ کا بچہ ملے تو اس کو بھی موبائل کی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کسی گھر میں گیا تو کوئی کسی گانے کا دھن بجی ٹی وی کے اوپر، تو 3 سال کی بچی تھی، وہ اٹھ کے وہ ڈانس کرنے لگی۔ تو بڑا حیران ہوا کیونکہ جو اس کے سٹیپس ڈانس کرنے کے وہ ایگزیکٹلی وہی تھے جو ٹی وی کے اوپر گانے میں چل رہے تھے۔ تو اب خود سوچئے 3 سال کی بچی نے کتنی مرتبہ وہ گانا دیکھا ہوگا کہ اس کو سٹیپس تک یاد ہو گئے۔ 3 سال میں کوئی بندے کو عقل نہیں ہوتی اور اس کے باوجود اس کو تمام سٹیپس یاد ہو گئے۔ تو وہ یہ بولتا ہے، تو اس نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ابو کا نام کیا ہے، آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے نام بتایا، تو بولے نہیں بیٹا آپ غلط بتا رہی ہیں، آئندہ آپ سے کوئی پوچھا کرے کہ امی کا نام کیا ہے تو بولا کرے یوٹیوب۔ اسکول میں ایڈمیشن ہو نا، فارم بھریں تو اس میں لکھ دیجیے گا اماں کا نام یوٹیوب، ابا کا نام ٹک ٹاک، بیکاز اصل میں جو آپ کی پیرنٹنگ کی ہے وہ انہی دونوں لوگوں نے کی ہے، ٹک ٹاک نے کی اور یوٹیوب نے کی ہے۔ ہمارے بچپن میں موبائل فون نہیں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی 23 سال کا میرے خیال سے ہو گیا تھا کہ پہلی مرتبہ زندگی میں 24 سال کا موبائل فون کو ہاتھ لگایا تھا، اور وہ بھی وہ بالکل بیسک سا 3310 ٹائپ کا موبائل فون تھا۔ زندگی پہلی دفعہ اسمارٹ فون لیا تو بلیک بیری تھا، جس کو گزرے ہوئے بھی ہزاروں سال ہو گئے۔ تو آج کل ہمارے بچے 2 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے موبائل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ جی بچے ہمارے لیے ضرورت پڑی تو جان دے دیں گے، تو میں بولتا ہوں بھی جان نہ لیجیے، ان سے ان کے آئی فون کا پاسورڈ لے لیجیے، پاسورڈ مل جائے نا پھر جان کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کو 10 سال کا بچہ اپنا پاسورڈ بھی نہیں دے گا، وہ جو پن کوڈ لگایا تھا نا وہ بھی ہمارے بچے آپ کو نہیں دیتے۔ اس موبائل نے ہمارے اندر انگوٹھا تھنکنگ کو پروان چڑھایا ہے، انہیں انگوٹھے سے پھیرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹوٹا نظر آئے، ایک کے بعد ایک ٹوٹا نظر آئے۔ میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے جتنی مرتبہ ہم نے انگوٹھا تھم سے کو یوز کیا اپنے موبائل فون کے اوپر، اسمارٹ فون کے اوپر، اتنی مرتبہ اگر سبحان اللہ بول دیتے نا تو شاید ولی اللہ ہو جاتے۔ تو اس موبائل فون کا جو بھی آپ کے پاس استعمال ہے زندگی کے اندر، اس کو کم سے کم کریں۔ یہ بہت بڑا فوکس کا کلر ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، 12 مرتبہ اس میں بیچ میں آپ کا ٹو کر کے واٹس ایپ بجے گا تو کیا کریں گے؟ 20 دفعہ آپ نے فیس بک چیک کرنی ہے، 4 دفعہ باس کا میسیج چیک کرنا ہے، 3 دفعہ آپ نے کال اٹھانی ہے، تو کتاب کیا خاک پڑھیں گے؟ اور کتاب ہی کیا کوئی بھی کام، آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے نہیں ہیں اور موبائل فون پہلے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تہجد پہ اٹھتے ہیں، الارم بند بعد میں ہوتا ہے، پہلے موبائل دیکھتے ہیں کوئی نئے میسیجز تو نہیں آ گئے۔ حضرت آپ سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی، موبائل فون سے بھی دنیا پہلے چل رہی تھی، اس کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی۔ پہلے بھی لوگ سفر کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو بھی موبائل میں کیا مصیبت ابھی آ گئی ہے؟ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے ہماری جوانی پاک گزر گئی، اس میں موبائل فون ہی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی یہ نائٹ پیکیجز اور سب کچھ، اس موبائل نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت فوکس کے ساتھ آپ کو ڈی فوکس کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اتنا زیادہ کلٹر زندگی کے اندر ہوگا تو کلیئر تھنکنگ کہاں سے آئے گی؟ رب کو کب یاد کریں گے؟ کوئی چھوٹے سے رول بنا لیجئے، مثال کے طور پہ کہ رات کو آپ موبائل استعمال نہیں کریں گے، تو رات کو جب کمرے میں جائیں موبائل باہر چھوڑ جائیے۔ الارم رکھنا ہے وہ کوئی الارم سستا سے لے کے رکھ لیجئے، موبائل فون باہر چھوڑ جائیے۔ کوئی دن میں ایسا ٹائم بنا لیجئے جس میں آپ موبائل فون استعمال نہ کریں۔ آپ بولیں جی دن میں صبح اٹھ کے صبح فجر سے لے کے صبح 9 بجے تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، 9 بجے کے بعد جتنا موبائل دیکھتے رہیے۔ اب آپ کچھ بھی کریں یا ناکام کریں، پھر دوپہر میں کوئی ٹائم رکھ لیجئے کہ 2 سے 4 میں موبائل فون کو ٹچ نہیں کروں گا۔ رات میں کوئی ٹائم رکھ لیجئے، عصر سے مغرب میں اللہ کا ذکر کروں گا، موبائل کو ٹچ نہیں کروں گا۔ رات میں سوتے موبائل کو ٹچ نہیں کروں گا، 9 بجے دیکھوں گا، بند کر دوں گا، سونے کے لیے جاؤں گا، پھر 3 بجے تک تہجد پہ اٹھنے تک میں موبائل کو نہیں دیکھوں گا۔ اب میسیجز آ رہے ہیں، اس کے جواب نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج آپ اگر مر جائیں نا تو یقین رکھیے دنیا چلتی رہے گی، موبائل کے اوپر میسیجز فارورڈ ہوتے رہیں گے، لوگ واٹس ایپ یوز کرتے رہیں گے، خاندان والے گوسپ کرتے رہیں گے، آپ اپنی قبر میں حساب دے رہے ہوں گے۔ تو جدھر جانا ہے اس کی تھوڑی سی کام کر لیجئے اور بچوں کو اس افریت سے نکالیے۔ 10 سال سے پہلے آپ کا بچہ اگر موبائل فون استعمال کر رہا ہے اور وہ پڑھائی کے لیے نہیں کر رہا، وہ قرآن شریف نہیں سیکھ رہا یا کوئی پروڈکٹیو اپلیکیشن اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ فیس بک کے اوپر ہے، یوٹیوب کے اوپر، کس کے اوپر ہے، تو یقین جانیے صرف اور صرف تباہی ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں اور جب آپ بچے کو بلائیں گے تو بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، بچہ جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس جس سے اس کو محبت ہو،
اس کو محبت ہوگی ٹک ٹاک سے، اس کو محبت ہوگی انسٹاگرام سے، اس کو محبت ہوگی فیس بک سے، اور جتنی واحیات اپلیکیشن ہیں ان سے، انہی کے پاس جائے گا۔ آپ بڑھاپے میں بولیں گے کہ بچہ ہمارے پاس نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے، بچہ صحیح کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے بچے کو پالا نہیں۔ بچہ انہی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، انہی کی گود میں، جنہوں نے اس کو پالا ہے، پھر آپ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا مستقبل کہ آپ کو اپنی اولاد کس طریقے سے ٹریٹ کرے بہت حد تک آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ بزی ہیں، کل وہ بزی ہو جائے گا، پھر آپ کی شکایت بنتی نہیں ہے۔ آپ واپس جائیے اور سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں کا نام کیا ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے، اور ان کے باپ کا نام کیا ہے۔ اور ہمارے ملک میں 90% لوگوں میں اگر اصل طور پہ دیکھا جائے تو ماں اور باپ کا نام وہ نہیں آئے گا جو آپ کے خیال میں ہے۔ میری کڑوی باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔